جب آپ کے سامنے کوئی امام مسجد کوئی ایسی بات کرے جس میں اپنے فرقے کی حمایت کر رہا ہو اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں پتا ہو کہ یہ شخص فرقے کی حمایت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ اسے تسلی سے درس دینے دیں، اس کے بعد اسے جو ہے نا علیحدہ کر کے بتائیں. سب کے سامنے بتائیں گے تو اس کی ایگو ہرٹ ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ویسے آپ کو تو یہ کہتے ہیں کہ بھرے مجمع میں پوچھا جائے، لیکن وہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور دوسری آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ اگر وہ سوال پوچھنے میں کہ آپ کمرے میں تشریف لیں تو کمرے میں نہیں جانا. تقریرا کر دو باہر تے جواب دینے سے کمرے میں تشریف لیں نہ، باہر ہی کرو. باقی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ برائی کو ہاتھ سے روکنا صرف حکومت وقت کا کام ہے، آپ نے صرف زبان سے روکنا ہے. قرآن میں آیا کہ اہل کتاب تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ جو کہہ رہے ہیں یونائٹڈ پیس مشن میں جو پاک آرمی جاتی ہے، تو بھائی وہ ایک مشترکہ کاز کے لیے جاتے ہیں، ان کو دوستی نہیں بنائی جاتی ہے. دنیا ظاہر ہے کہ اب ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. اس طرح کا میثاق مدینہ تو نبی اسلام نے بھی کیا ہے. کیا آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا وہاں؟ آپ کو پتا ہے کہ غزوہ خندق میں کتنے کافر ہیں جنہوں نے نبی اسلام کی سپورٹ میں جنگ لڑی ہے اور وہ قتل بھی ہوئے ہیں اس کے اندر، صرف اس عہد کی پاسداری کے لیے. تو کافروں کے ساتھ بھی عہد ہو سکتا ہے. وہ جگری دوستی جس میں آپ مسلمانوں کے راز لیک کر دیں وہ منع ہے. اگر یہود و نصارہ کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، بیوی سے زیادہ کون قریب ہوتا ہے؟ سورۃ المائدہ میں ہے کہ اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو وہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے. اگر یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہو سکتی تو شادی کیسے کی جا سکتی ہے ان کی عورتوں کے ساتھ؟ تو وہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا کوئی راز نہیں لیک کرنا، بس دیٹس آل. حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس کانٹیکسٹ میں اور بھی حدیث ہیں. حق بات سے اناد ہے کے علاوہ کیا خود پسندی اور اپنی بڑائی بیان کرنا بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ بالکل آتا ہے، لیکن کسی کے بارے میں آپ نے کامنٹس نہیں کرنے کہ یہ متکبر ہے، کیونکہ یہ دل کی کیفیت کا نام ہے نا. یہ اس بندے نے خود چیک کرنا ہے کہ میں تکبر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. آپ نے کسی کو نہیں کہنا کہ تمہاری اس بات سے مجھے تکبر نظر آتا ہے. گوروں میں عام طور پہ وہ اپنے ریفرنس سے کوئی بات کرتے ہیں، کوئی سے تکبر نہیں سمجھتا. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں جب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں کرکٹ کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں، تو ہمیں تو کبھی فہم نہیں آتا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں کوئی بندہ بات کرتے اسے فوراً کہتے ہیں متکبر. اچھا، اور وہ متکبر بھی کہتے ہیں صرف دوسرے فرقے والے کو. اپنا بابا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اس ٹائم کیا کرو؟ لعنت اللہ. ہاں، اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا. کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پہ ہے؟ کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے؟ جس پہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو لعنت اللہ پڑھنا چاہیے تھا. وہاں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا. تو وہ بھی تو ہے ہی بالکل بکواس ہے، وہ تکبر ہے اصل میں جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں.